اب میں اس دعوت کے پریزیڈنٹ صدارت کرنے والے قابل احترام ہمارے مرکزی رہنما سابق گورنر سندھ، میں ان کو اسٹیج پر بلاؤں گا. تمام سبھی دوستوں کے گزارش ہے تو انہیں جو احترام میں سب اسی بھی انہیں جو احترام دی ان سے دعوت کرنا. ممنون حسین شاہ، پاکستان مسلم لیگ زندہ باد، پاکستان مسلم لیگ نور، نواز شریف، نواز شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب سلیم ضیاء صاحب، چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ سندھ کی آرگنائزنگ کمیٹی کے تمام ممبران جو کہ اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں، اور خواتین و حضرات، میرے ٹھٹے کے بھائیوں اور بہنوں اور بچوں، السلام علیکم. مجھ سے پہلے تمام محترم جناب چودھری طارق صاحب، محترم جناب راجہ عبداللہ صاحب، ملک تاج صاحب، رانا صفدر جاوید صاحب، صلاح الدین صاحب، پروین قریشی صاحبہ، فریال مخدوم صاحبہ، غلام مصطفیٰ ایڈوکیٹ صاحب، خالد اوان ایڈوکیٹ صاحب، اسلم گبول صاحب، جناب حاجی پرویز صاحب، محترمہ زہرا صاحبہ، ممبر آرگنائزنگ کمیٹی سندھ، جناب صفدر بھٹی صاحب، زریاب ٹیمانہ صاحب، جناب کامران صاحب، جناب کامریڈ سکندر مندرو صاحب، جناب عبدالرزاق خشک صاحب، رانا عبدالستار صاحب، بیگم نیلم عباسی صاحبہ، گل محمد پٹھان صاحب، کامریڈ امیر بخش صاحب، علاقے کی معزز شخصیات، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو محترم جناب ذوالفقار گوگو صاحب اور جناب الطاف شاہ شرازی صاحب، ان دونوں بھائیوں کو اور ان کی پوری ٹیم کو، وہ تمام کارکنان جنہوں نے انت تک محنت کی کوشش کی اور جس انداز میں، جس پیار کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ اور جس تمام روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جس انداز میں آج آپ نے ہم سب کا استقبال کیا ہے، اس کے لیے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. زبردست. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنا حق ادا کیا ہے، آپ نے بات ثابت کی ہے کہ گو یہ علاقہ کراچی سے بہت دور ہے، دور دراز علاقے میں واقع ہے، لیکن آپ نے ثابت کیا کہ یہاں پر آپ نے مسلم لیگ نون کو، نواز شریف کو اور اس کے ساتھیوں کو یہاں پر آپ نے سرگرم رکھا ہوا ہے. اور آج بھی ان حالات میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون اس علاقے میں سرگرم ہے. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ لوگوں کی سربراہی میں، آپ لوگوں کی
معاونت سے انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون اور زیادہ ترقی کرے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ نون، یا نواز شریف، یا نواز شریف۔ آپ دونوں کی جو خدمات ہیں اس حلقے میں، اس تحصیل میں، اس ڈسٹرکٹ میں، وہ کسی سے چھپی بھی نہیں۔ میری آپ سے یہی درخواست ہوگی کہ اس جذبے کو قائم اور دائم رکھیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ جب ہم آئیں گے، جیسے کہ پہلے نہال ہاشمی صاحب بتا رہے تھے کہ پہلے جب آئے سال پہلے تو ایک گلی میں پروگرام ہوا تھا، آج کھلے میدان میں ایک بہت بہترین جلسہ ہو رہا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جب ہم آئیں گے دو چار مہینے کے بعد تو یہاں پر انشاءاللہ ہم سڑک پر جلسہ کریں گے۔ بنیادی طور پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے چاروں صوبوں کے اندر جو تنظیم تھی ہماری اسے ختم کر کے چاروں صوبوں میں چیف آرگنائزر مقرر کیے ہیں، اور ہر صوبے کے اندر ایک اس کی آبادی کے تناسب سے آرگنائزنگ کمیٹیز مقرر کی ہیں۔ ہمیں ذمہ داری سندھ کی دی گئی ہے، اور ہم جس دن سے اس کا اعلان ہوا ہے اس دن سے میں اور ہمارے تمام ساتھی دن رات اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے جو ذہن میں پارٹی کو منظم کرنے کا ہے اس کو ہم عملی جامہ پہنائیں، اور اس کے لیے سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ ہے ممبر سازی۔ ممبر سازی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب سے 2 ہفتے تک شروع ہو جائے گی، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ممبر بنایا جائے تاکہ ان کا تمام ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہو، نام، بلدیات، ایڈریس، پتہ، ٹیلی فون نمبر، تصویر، شناختی کارڈ نمبر، تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں انہیں بلایا جا سکے، ان سے رابطہ کیا جا سکے۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ اب سے پہلے نامزدگیاں ہوا کرتی تھیں، اس چیز کو بھی ختم کرنے کے لیے نواز شریف صاحب نے ایک مثال قائم کی ہے، اور شاید کسی اور پارٹی میں یہ نہیں ہے کہ تمام عہدوں کے لیے جیسے کہا جا چکا ہے پہلے کہ تمام عہدے جو ہیں وہ منتخب ہو کر لوگ اپنی جگہ پر پہنچیں گے۔ اس کا طریقہ کار ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بتایا جائے گا، لیکن نامزدگیوں کا جو سلسلہ ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں۔ ساتھ ہی اس ساری ممبر سازی کا مقصد ایک اور بھی ہے کہ ہم ووٹرز لسٹ، دیکھیں آپ اور ہم پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں، ہم اور آپ جنگ و جدل نہیں کر رہے، آپ کے پاس تو گولہ بارود نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے پاس ہے۔ ہمارا تو گولہ بارود جو ہے وہ الیکشنز ہے، انتخابات ہیں، منصفانہ انتخابات، اور منصفانہ انتخابات کے لیے جہاں پر ایک اچھے امیدوار کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر کہیں زیادہ اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کا اور ہمارے سپورٹر جو ہے ان کا نام ووٹرز لسٹ میں اندراج ہے۔ میں کئی حلقوں میں جاتا ہوں، خود بھی کئی الیکشن میں نے حصہ لیا ہے، جلسے بڑے بڑے ہوتے ہیں، بہت بڑی بڑی ریلیز نکلتی ہیں، لیکن انتخابات کے وقت، الیکشن کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکثر لوگوں کے ووٹ نہیں ہوتے۔ اس دن ہم ایک دوسرے کو الزام ٹھہرا رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا کام جو ہے ہمارے کارکنان کا، ممبرز کا، وہ یہ کہ آرام سے نہ بیٹھے۔ اس وقت جو اندراج ہوگا آپ کا ووٹرز لسٹ میں وہ بہت آسانی سے ہو جائے گا،
اور ووٹرز کا اندراج 365 دن جاری رہتا ہے. یہ کسی دن کسی منٹ نہیں رکتا ہے. تو آج سے آپ اپنے آپ کو منظم کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کا ووٹ رجسٹر کرائیں, ان کا شناختی کارڈ دلوائیں. نعرے, جلسے, جلوس, ریلیز, تقریریں بہت اچھی چیز ہے, اس کے بغیر سیاست ہو نہیں سکتی, پارلیمانی سیاست. لیکن اس کا جو اصل تو گولہ بارود ہے وہ ہے آپ کا ووٹرز لسٹ اور شناختی کارڈ. اس پر آپ نے آج سے بھرپور طور پر توجہ دینی ہے. ساتھ ہی ساتھ آج آپ دیکھتے ہوں گے آج کل کہ آپ کے گھروں کے باہر چوک سے کچھ نمبر لکھے جاتے ہیں. محسوس کیا ہے آپ نے؟ یہ محسوس نہیں کیا. یہ وہ لوگ ہیں جو الیکشن کمیشن سے آئے ہوئے, جن کا کام بنیادی طور پر مردم شماری کرنا ہے. مردم شماری کے ڈپارٹمنٹ سے وہ لوگ آ رہے ہیں. آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اس چیز کو یقینی بنائیں کہ آپ کے تمام افراد جو ہیں ان کے نام اندراج ہوں, کیونکہ کل اس ایریے کے حوالے سے جب یہاں پر یہ تعین کیا جائے گا کہ ٹھٹہ ڈسٹرکٹ میں کتنی صوبائی سیٹیں ہوں, کتنی قومی سیٹیں ہوں یا کتنے بلدیاتی سیٹیں ہوں, تو اس کا تعین سب سے بڑی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر مردم شماری ہے, یہاں پر اتنی آبادی رہتی ہے. اگر وہ نہیں ہوگی تو آپ سمجھیں گے تو آپ کی سیٹیں بھی گھٹ جائیں گی. اس لیے آپ نے بھرپور طور پر توجہ دینی ہے کہ یہ مردم شماری میں بھی ہمارے تمام لوگوں کے نام اندراج ہو. پھر ایک آپ چیز اور ذہن نشین کر لیں کہ مڈ ٹرم الیکشنز ہوں یا نہ ہوں, وہ دیر میں ہوں یا سویر میں ہوں, لیکن بلدیاتی الیکشن آپ کے سر پہ کھڑے ہیں. بلدیاتی الیکشن لازمی طور پر 3 سے 4 مہینے میں ہوں گے. اس کے لیے آپ نے بھرپور تیاری کرنی ہے. اور یہ تمام چیزیں جن کو میں نے بھی گنوایا ہے, یہ آپ کا ٹیسٹ کیس ہوگا, یہ آپ کا امتحان ہوگا کہ آپ سیاسی طور پر کہاں کھڑے ہیں. اگر آپ نے 3-4 مہینوں میں محنت کر لی تو آپ دیکھیں گے بلدیاتی انتخابات میں اس کا آپ ثمر دیکھیں گے. اور اگر آپ بیٹھے رہ گئے تو پھر آپ دیکھیے گا اس کا بھی نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا. اور ایک اور وجہ جو ممبر سازی کی مہم چل رہی ہے پورے پاکستان میں, اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں. ہمیں حکومت وقت سے کئی معاملات پر اختلافات بھی رہتے ہیں اور ہم اپوزیشن میں ہیں, یہ ہمارا حق ہے. تو یہ بہت ممکن ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی تحریک میں بھی جانا پڑے, ہمیں سڑکوں پر آنا پڑے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک منظم تنظیم سامنے لے کر. تو آپ نے یہ جو 5 چیزیں میں نے گنوائی ہیں, اس کی بنیاد پر نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہر فرد کا نام اندراج ہو, ہر فرد کا نام ووٹرز لسٹ میں ہو, ہر فرد کا نام ہماری جو مردم شماری کی لسٹ ہے اس میں شامل ہو. اور کل جب وقت آئے تو اس میں ہمارے سارے کارکنان اپنے اپنے مورچوں پر ڈٹے ہوئے نظر آئے ہوں گے. میاں صاحب نے, نواز شریف صاحب نے, ہمارے قائد نے جو 54 رکنی کمیٹی بنائی ہے, بہت سوچ سمجھ کر بنائی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان 54 رکنی کمیٹی سے انشاءاللہ ہم سندھ کے اندر ایک مثالی اور ایک مضبوط پاکستان مسلم لیگ نون سامنے لے کر آئیں گے. اس میں हुननि कयो आहे शिराजीन खे बि पीपी में जेको आहे सो न असांजो असीं बि पार्टी वारा असां मज़ाक नथा करे सघूं कंहिं कोन में मैटर में. ठीकु आहे, असांजा प्रोपोज़ल अॻे पेश आहिनि भई फलाणो या फलाणो असांजा कैंडिडेट आहिनि, अॻियां तव्हांजी मर्ज़ी आहे, खणी कहिड़ो फ़ैसिलो था कयो, हटंदा कोन.
माना वो सीट एडजस्टमेंट वगैरह फंक्शन कौन करे कुझु कोन्हे न अहिड़ो को डिसीजन ई कोन्हे न हिनखे सागर दरअसल वारी सीट ते कमु आहे न। मेयर हे जेके गॾिया कीअं नासिर शाह वञी गॾियो आहे हिननि खे हे नाज़िम हुआ नासिर शाह ओ तव्हां पहिरीं माइक खणी अदा का साहब साईं अॻियां हो शफ़क़त शाह खे त पोयां मुंहिंजे दोस्ती पोयां। वारे हिसाब में वठी आहे आधा तीतर आधा बटेरो शफ़क़त शाह वेठो आहे माइक पगारे वेठो खणी आहे, हमको एजाज़ शाह खणी वेठो ॾे। आहे, कामिली शाह वेठो आहे। सोचो न परियां चरिया आहिनि जॾहिं पंहिंजा रईस विया हुआ शिराज़ी आया हुआ पार्टी में तॾहिं साईं चयो जी बाबा तव्हां बीठा जा साॻियो 15 ॾींहं हलिया बाबा ही अञा मुंहिंजे ख़्याल में हिनजी ज़रूरत कोन्हे न न आया भले सही कर भरे अजय ही रजू अजय तव्हां उथी बढ़िया सब थोरो बढ़िया न हाल कयो आहे हा हलाईंदा जी सुबुह जो हा थी तव्हां हिन पासां बि हा तव्हां हा तूं वे हिते हेठि वे हिते हेठि वेही रहो ख़ाली माइक खे ॾेखार अॻियां बसि अञा माइक अॻियां कर हा बसि हिते सही आहे हा हिते सही आहे थोरो मथे कर हा हिते फोर्सेबल जेके माण्हू आहिनि उहे ॿुधाईंदा आहिनि 40 लख रुपया अरबा वज़ीर हिननि ठेकेदारनि खां वरिता आहिनि रूट ठहणु पवंदी अलाए केतिरी सही आहे छा आहे बाबा अरबाब साहब छा असांजा जेके मथे खां हेठि ताईं हिननि कमीशननि ते हलनि पिया अरबाब साहब ते ॿियो कोई कमु आहे कोन अरबाब साहब ते सिर्फ़ु इहो ई कमु आहे जो कमीशनूं वठे हुननि ते गुज़ारा हुनजो भला ही वज़ीर आज़म जो जेको फ़ैसिलो कोर्ट ॾिनो आहे हींअर इन में छा था सम्झो त मुल्क में का तब्दीली जल्द अची सघे थी बिल्कुलु उमेदु आहे जल्दी तो इलेक्शन थी सघे उर्दू में ॻाल्हायो हा न सही आहे साईं ॻाल्हायो पाण इलेक्शन थी सघे थो बिल्कुलु थी सघे थो इलेक्शन फंक्शनल हिसो वठंदी खटे मां फंक्शनल ठटे मां हिसो वठंदी बिल्कुलु इनशाला सभिनी सीटनि ते या किन सीटनि ते असां इनशाला कोशिशि कंदासीं त सभिनी सीटनि ते कैंडिडेट ॿिहारियूं अॻियां वरी साईं पातारे साहिबु वॾो आहे पार्टी जो उहो ई जेको बहितर फ़ैसिलो कंदो त कंहिं उमेदवार खे ॿिहारिणो आहे कहिड़ो किथे सीट एडजस्टमेंट थिए थी या छा उन लाइ जीअं बि हू बहितर फ़ैसिलो कंदा असांखे क़बूल हूंदो भला इन पीपल्स पार्टी जी हिकु मक़बूलियत थी 4 साल जे रहे इन ते अवाम नाराज़ न आहे अवाम साईं नाराज़ आहे बाक़ी सिर्फ़ु उहे नाराज़ कोन्हे जिन्हनि खे इहो वतन कार्ड मिलियो हा आहे हा बिल्कुलु या इहो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जा पर हू इज्तमाही तौर ते माण्हू नाराज़ आहिनि इज्तमाही तौर ते माण्हू नाराज़ आहिनि उहे बि ज़रूरी न आहे त कोई तव्हां 100% हुननि जा हुजनि ॿुधाए ग़रीब त सबके सां वाबस्ता आहे मूंसां बि आहिनि त शिराज़िन सां बि आहिनि त पीपल्स पार्टी सां बि आहिनि इन कोन्हे तव्हांजो कीअं भला हिन इलेक्शन में उम्मीद आहे थी चाहिए जी हा बिल्कुलु वेंदासीं सूबाई ते बि इनशाला नेशनल कौमी असेंबली तक उहो पंहिंजो नुमाइंदो जारी करे घणा मिंट रहे 4 मिंट आहे हा 4 मिंट थियण वारी आहे बस सुबुह जो हलाईंदासीं 4 मिंट
जिसको